ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کلمات کو ادا کرتے ہوئے جیسے ہی یہ بات میرے علم میں آئی، دل کانپ گیا، دکھ اور غم سے دل بھر آیا کہ آج ہم میں وہ شخص نہیں رہا جس نے مجھ جیسے کئی انسانوں کو اپنے رب کو یاد کرنے کا، جینے کا شعوری سلیقہ دیا۔ کوئی 30 سال پرانی بات ہے، ایک صاحب مطالعہ شخص کو میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کی ایک کتاب مذہب اور جدید چیلنج ڈرتے ڈرتے دی۔ وہ صاحب الحاد کا شکار تھے۔ کتاب دینے کے بہت عرصے بعد میں نے ان سے پوچھا، جناب وہ کتاب آپ کو کیسی لگی؟ مجھے حیرت ہوئی۔ میں یہ امید کر رہا تھا کہ وہ اس کتاب پر نقد کریں گے، وہ اس کتاب کو نشانہ بنائیں گے، لیکن انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب ہزاروں کتابوں کو پڑھ کر لکھی گئی ہے اور بہت سوچ سمجھ کے لکھی گئی ہے۔ یہ کسی مولوی صاحب کی کتاب نہیں، ایک صاحب مطالعہ شخص کی کتاب ہے۔ اس جواب نے میرے اندر بڑی تقویت پیدا کی۔ وحید الدین خان سے لگاؤ سا پیدا ہو گیا کہ واقعی آپ کی تحریریں اس زمانے میں جدید علوم سے آشنا لوگوں کے لیے رہنما کتابیں ہیں۔ آپ کی کتابوں کو پڑھ کر جدید علوم سے متاثر ذہن اسلام سے بیزار نہیں ہوتے بلکہ اسلام کی طرف لوٹتے ہیں۔ اکثر لوگ مذہب و جدید چیلنج کی طرح کی کتابوں کے بارے میں استفسار کرتے ہیں کہ اس طرح کچھ اور کتابیں ہیں تو ان کے بارے میں بتایا جائے۔ صد افسوس کہ اس طرح کی کتابیں مسلمانوں میں لکھنے کا رواج نہیں۔ مسلمانوں کے کم ہی علماء وہ جدید علوم اور قدیم علوم دونوں کا بیک وقت اس گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہیں کرتے جس کا مطالعہ وحید الدین خان صاحب نے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں عصری اسلوب غالب آ گیا ہے جو جدید ذہن کو متاثر کرتا ہے، اسلام کی طرف راغب کرتا ہے۔ مولانا وحید الدین خان کو اس زمانے میں مسلمانوں کی علمی پستی کا شدید احساس تھا۔ وہ مسلمانوں کو علم و ہنر کے لحاظ سے بہتر دیکھنا چاہتے تھے۔ مولانا کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ مسلمان اس زمانے میں غیر مسلم اقوام سے کنفرنٹیشن کی فضا میں نہیں جی سکتے، کنفرنٹیشن کی فضا میں اپنی کارکردگی کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ مسلمانوں کو اس زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو فالو کرنا چاہیے، آپ کے مکہ کے اسوہ کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ کو کنفرنٹیشن سے بچ کر دین کی دعوت کو ہدف بنانا چاہیے، توحید کو ہدف بنانا چاہیے، توحید کا ابلاغ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جس تصور خدا پر بحث کی گئی ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ساری دنیا میں آپس میں لڑ رہے ہیں، یا مسلمان حکمرانوں سے لڑ رہے ہیں، یا غیر مسلم اقوام کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ قرآن مجید کے اس اسلوب کو بھول گئے ہیں کہ اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ بین المسلمین نزاعی کیفیت پیدا کرنے کے بجائے اپنے حکمرانوں سے لڑنے کے بجائے تواصی بالحق تواصی بالصبر، یعنی ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کر کے جینے کا حوصلہ پیدا کریں۔ آپ نے مسلمانوں میں اس احساس کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک خدا سب کچھ جاننے والا ہے اور سب سے خبردار ہے۔ انسانوں کے درمیان مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی کسی جغرافیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ان میں امتیاز کی اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کون اللہ سے ڈرنے والا نہیں۔ اس کا بھی صحیح علم صرف خدا کو ہے، نہ کہ کسی انسان کو ہے۔ اس طرح کی فکر میں جینے والا انسان خدا کے انسانوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ خدا کے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہوتا ہے۔
وہ خدا کے انسانوں کو جنت کی زندگی دلانے والا ہوتا ہے۔ میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کے لٹریچر میں یہ چیزیں دیکھی ہیں، یہ چیزیں پڑھی ہیں، یہ چیزیں سمجھی ہیں۔ میں ان کی ان تحریرات کی بنیاد پر، اپنے علم و احساس کی بنیاد پر یہ شہادت دیتا ہوں کہ وحید صاحب یقیناً اس انجام کو پا گئے جس کی ایک بندہ مومن تمنا کرتا ہے۔ حقیقی علم تو خدا کے پاس ہے، لیکن اس موقع پر خدا سے دعا گو ہوں کہ اے میرے پروردگار، تو وحید الدین خان کے عمل کو قبول فرما، اور ان کے بعد ہمیں ان کے ذریعے سے جو کچھ ہمیں تیرے دین کی بہتری کے حوالے سے مل رہا تھا اس سلسلے سے ہمیں محروم نہ کر، اور اس سلسلے کو وحید الدین خان صاحب کے درجات کو بلند کرنے کا مستقل ذریعہ بنا دے۔ وحید الدین خان صاحب کے بعد ہمیں ان کی شخصیت پرستی کے بجائے صرف اس چیز کی پیروی کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند تھی۔ آواز و بیان سراج الدین۔